رب کو کتنی پسند ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 100 قتل کیا تھا۔ 100 قتل کرنے کے بعد ایک درویش کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس، ولی کامل کے پاس، صاحب طریقت و صاحب شریعت کے پاس وہ بندہ چلا گیا، کہنے لگا جناب میں نے 100 قتل کر دیا، انتہائی گناہ گار ہوں، رات شراب خانے میں رہتا ہوں، صبح گناہ کرتا ہوں، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت، ہر ایک گناہ کائنات کا میرے اندر پایا جاتا ہے، جناب میری کوئی بخشش کا راستہ نکل سکتا ہے، میں بھی بخشا جا سکتا ہوں؟ تو وہ اللہ والے تھے، صاحب علم تھے، صاحب شریعت تھے اور صاحب طریقت تھے، وہ فرمانے لگے کیوں نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہاں تو سچی توبہ کرے تو اللہ تجھے بھی بخش دے گا۔ وہ چلا نیک بندوں کی بستی کی طرف، کیونکہ بتانے والے نے، مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا توبہ کرنی ہے تو فلاں بستی کے اندر چلا جا، وہ نیکوں کی بستی ہے، پرہیزگاروں کی بستی ہے، ولیوں کی بستی ہے، وہاں پر اللہ کے ولی بستے ہیں، لہٰذا وہاں چلا جا، ان کے پاس جا کر کے توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ ابھی وہ چلا ہی تھا، تھوڑا سا چلا تھا اور اس کی روح جو ہے وہ قفس انصری سے پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا، مر گیا، دنیا سے چلا گیا۔ جنت میں لے کر جانے والے اور جہنم میں لے کر جانے والے دونوں جماعتوں کے فرشتے آ گئے اور آ کر دونوں جماعتیں کہنے لگی کہ ہم نے اس کو ساتھ لے کے جانا ہے، جنت میں لے کے جانے والے اور جہنم میں لے کے جانے والے دونوں فرشتے کہنے لگے کہ ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ فیصلہ گیا، واپس گیا، تو ملائکہ نے عرض کیا کہ مولا اب کیا کریں؟ فرمایا کہ زمین کو ماپ لو، اگر یہ اللہ کے ولیوں کے زیادہ قریب آ چکا ہے اور توبہ کے قدم زیادہ اٹھا چکا ہے تو پھر اسے جو ہے وہ جنت والے لے جائیں، اس کو داخل جنت کر دیا جائے، کیونکہ توبہ کے لیے زیادہ قدم اس نے اٹھا لیے ہیں اور ولیوں کے نیڑے ہو چکا ہے، قریب ہو چکا ہے۔ معلوم ہوا کہ ولیوں کے نزدیک اگر بندہ ہو جائے تو وہ جنتی بن جاتا ہے، حالانکہ تھوڑا سا اس نے راستہ اختیار کیا تھا۔ ہم نے یہ واقعہ ہزارہ مرتبہ سنا ہے، لیکن دل سے کاش سنیں کہ رب کی رحمتیں کتنی بڑی ہیں کہ تھوڑا سا سفر کیا تھا، ابھی وہ زیادہ دور تھا ولیوں سے، چند قدم یا تھوڑا سا سفر اختیار کیا تھا، رب نے زمین کو حکم دیا، فرمایا کہ آگے سے سمٹ جا، پیچھے سے پھیل جا، پچھلا سفر زیادہ کر دے، اگلا سفر تھوڑا کر دے اور اس کو ولیوں کے قریب کر دے، کیونکہ چلا تو ولیوں کے لیے تھا، چلا تو سچی توبہ کرنے کے لیے تھا۔ توبہ کی برکت اور ولیوں کی برکت یہ ہوا کرتی ہے کہ رب زمین کے معاملات بدل دیتا ہے، اگلی زمین سکڑ گئی، پچھلی زمین پھیل گئی اور جنت والے فرشتے اس کو لے کر کے داخل جنت ہو گئے، اسے داخل جنت کر دیا۔ تو اگر 100 بندوں کا قاتل بخشا جا سکتا ہے تو ہمارے جیسا پاپی اور گناہگار بھی سچی توبہ سے بخشا جا سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ سچی توبہ کر لی تو اب توبہ کر کے آئے، حج کر کے آئے تو چھرا مزید تیز کر لیا، توبہ کی تو پچھلے سارے گناہ یہ تصور کیا کہ بخشے گئے، اب مزید جو ہے وہ گناہ کرنے ہیں۔ نہ، اگر جس نے گناہ کا کروڑواں حصہ بھی دل میں سوچا کہ میں توبہ کر لوں، اس کے بعد پھر یہ گناہ کروں گا، تو اس نے توبہ کی ہی نہیں، بلکہ بعض علماء نے اس نیت سے توبہ کرنا حرام، بعض نے کفر تک لکھا ہے کہ گناہ کرنے کی نیت سے توبہ کی جائے، یعنی کہ میں بعد میں یہ گناہ کر لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ بعض علماء نے اس کو حرام اور بعض نے کفر لکھا ہے کہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔